زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اپنے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج پھر ہم ایک بار جمعۃ المبارکہ کی ادائیگی کے لیے اس کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا سامان بنائے۔ اللہ کی توفیق و عطا سے ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ محض اپنے فضل و کرم سے اس نے ہم سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرمائی ہے، اور اس میں ہماری کوئی کاوش اور کوئی کوشش نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ انسان بنایا بلکہ مسلمان بنایا، اور صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ حق پرست مسلمان بنایا، حضور رحمت عالم، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ اور ہم اس پر جتنا فخر کریں کم ہے، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس نے اپنے کلام ازلی میں، قرآن مقدس میں بار بار ہم سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، صاحب اقتدار، کرسی والا انسان اگر کسی انسان کو، عام معمولی انسان کو بلائے، اس سے گفتگو کرے، تو وہ انسان پھولا نہیں سمائے گا کہ آج فلاں بادشاہ نے، فلاں وزیر نے مجھ سے بات کی، اس کا فون میرے پاس آیا، اس کا کال میرے پاس آیا، یعنی اپنی اس خوش قسمتی پر پھولے نہیں سمائے گا، اور نہ جانے کتنے لوگوں سے بیان کرے گا۔ آپ سوچیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک دو مقام پر نہیں، سینکڑوں مقام پر ہم سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے کہ اے ایمان والو۔ ہم دنیا میں کامیاب و کامران ہونے کے لیے تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں،
اور آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہیں جو اس کام سے وابستہ ہیں، تجارت سے وابستہ ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، سامان کو پرکھتے ہیں، لیتے وقت بھی بیچتے وقت بھی۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہم تجارت بولنے کی حاجت نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب جان رہے ہیں کہ تعمیر مسجد کے لیے آپ چندہ کر رہے ہیں، تو بولنے کی حاجت نہیں ہے، آپ خالی راؤنڈ مارتے جاؤ، جس کو اللہ توفیق دے گا ڈالے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم تجارت بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں، ہمارے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، اور ہم دنیا کی مشقتوں سے، پریشانیوں سے بچیں۔ یہی مقصد ہے، اور کیا مقصد ہے؟ خود کا گھر ہو، خود کا مکان ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح سے انتظام ہو سکے۔ انہی سارے اغراض و مقاصد کے لیے انسان نوکری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، محنت مشقت برداشت کرتا ہے۔ آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ اے قرآن تو ہمیں بتا، سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ دنیا کی تجارت جو انسان کرتا ہے، جس کو ہم بزنس کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہ تجارت سب سے اچھی ہے یا اس سے بھی اچھی کوئی تجارت ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ نے ہم سے خطاب فرمایا، کیونکہ مومن ہم ہیں تو خطاب ہم سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ دنیا کی تجارت بھی ہمیں مصیبتوں سے بچاتی ہے، پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، مگر یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ مشقتیں جو دنیا میں آتی ہیں، یہ تو ختم ہونے والی نہیں، یہ دردناک نہیں ہے۔ دردناک حقیقت میں وہ ہے جس کو اللہ دردناک فرما دے۔ اب آپ سوچیں، عذاب علیم، دردناک عذاب، جہنم کا عذاب کس قدر سخت ہے کہ خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو، مجھ پر ایمان رکھنے والوں بندو، میری توحید کا قول کرنے والے میرے پیارے بندو، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ پھر اللہ نے خود آگے ارشاد فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہ دردناک سخت ترین عذاب سے نجات دینے والی تجارت کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مال اور اپنے نفس سے راہ خدا میں جہاد کرو۔ اگر تم نے جہاد کر لیا اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس سے جہاد کیا راہ خدا میں، تو یہ تمہاری تجارت عظیم ترین تجارت ہے، اور یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی، جہنم کے سخت ترین عذاب سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، تمہارے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس عقل و شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے، معاملات کو سمجھتے ہو، سمجھنے کی لیاقت و قابلیت ہے، تو یہ تجارت تمہارے لیے سب سے بہترین تجارت ہے جو دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ اب آپ سوچیں، دنیا کی تجارت دنیا کے تین جھام سے، دنیا کی مشقتوں سے بچا لیتی ہے، مگر یہ تجارت اللہ کے تیار کیے ہوئے جہنم کے سخت ترین عذاب سے نجات نہیں دے سکتی۔ ایمان اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، یہ ایسی عظیم ترین عبادت ہے، ایسی عظیم ترین تجارت ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک خود ہمیں یہ بشارت دے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ اب آپ سوچیں یہاں پر ذرا کہ جہاد بن نفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا،
ہم سب مومن ہیں، اور کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں جو اس بات کا دعوے دار نہ ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم سب مومن ہیں، مگر بات صرف ایمان لانے پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ایمان لانا یہ تو اس تجارت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ جو شخص مومن ہو گیا اس نے اس تجارت میں قدم رکھ دیا، وہ ایک قسم کی کامیابی اس کو مل گئی کہ اب وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جو شخص بھی مومن ہو گیا، مگر ابتداءً پہلے درجے میں، پہلی پوزیشن میں آنے کے لیے اور جہنم میں جائے بغیر جنت کے نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ایمان کے بعد پھر نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، اعمال صالحہ کا مرتبہ آتا ہے۔ اس کے بعد ایمان میں بہت سی چیزیں ہیں، اللہ کی توحید پر، رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، جنت دوزخ کے حق ہونے پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، الی غیر ذالک۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ان کا تعلق دل سے ہے۔ تسلیم کر لیا تو مومن ہے، نہیں تسلیم کیا تو مومن نہیں ہے۔ مگر صرف ایمان لانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف ایمان لانے سے انسان حقیقی کامیابی سے شادکام ہو جاتا تو پھر قرآن مقدس میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا، نیکیوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ایمان لانے والوں سے خطاب فرما، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا کیا، پھر ایمان کے بعد نیکیوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ ہے عظیم ترین تجارت، اور انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ انسان جہاد کرے مال کے ذریعے، یعنی مال راہ خدا میں خرچ کرے، جہاں جہاں حاجت ہو وہاں خرچ کرے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، جہاں جہاں خرچ کرنا اہم ہو وہاں خرچ کرے۔ یہ نہ ہو کہ مباح اور مستحب چیزوں میں تو خوب پیسہ خرچ کیا جائے، اور جو واجب اور ضروری اور اہم چیزیں ہیں جن کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں پیسہ خرچ کرنے میں کلیجہ پھٹنے لگ جائے، پتا پانی ہونے لگ جائے۔ نہیں، مال کا حق یہ ہے کہ جس کا جو حق مال سے وابستہ ہے اس کا وہ حق اس تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ہے جہاد بالمال۔ اور جہاد بالنفس یہ ہے کہ انسان نفس کی پیروی نہ کرے، نفس کی اطاعت نہ کرے، شریعت کی پیروی کرے، شریعت کی اطاعت نہ کرے۔ نفس کا جو غلام ہوگا، نفس کی جو پیروی کرنے والا ہوگا کہ اس کا دل جو کہے گا وہ کرے گا، وہ تو ایسا انسان پھر غلام ہی بن جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہمیں جہاد بالنفس کا حکم دیا ہے۔ جو انسان جہاد بالنفس کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، تو پھر وہ عظیم ترین تجارت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ جہاد اس کو، یہ اعمال صالحہ اس کو آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دیں گے۔ یہ ہماری نہیں، قرآن مقدس کی گارنٹی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ایک بظاہر لگتا کہ یہ پیر مغاں بہت نیک صالح پرہیزگار ہیں، مگر ان کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے دوسرے لوگوں کے حوالے سے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے۔ وہ تنگ نظری کا شکار ہیں، وہ کسی مومن بھائی کی چھوٹی سی غلطی کو بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے ذاتی معاملات میں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کے امتیوں کے حوالے سے ان کے دلوں میں تنگی ہے، دلوں میں جگہ نہیں ہے، دلوں میں گنجائش نہیں ہے۔ ایسے لوگ جہاد بالنفس کے معاملے میں انتہائی ناکام و نامراد ہیں۔ یہ بہت جگر گردے کی بات ہے۔ جہاد بالنفس کا لینا جگر گردے کی، نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اپنے نفس کو مار لینا کوئی آسان کام نہیں، جس کو اللہ خصوصی توفیق عطا فرماتا ہے وہی اس میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس نے اس عظیم ترین عبادت کا اور تجارت کا ذکر فرمایا ہے کہ اے دنیا میں تجارت کرنے والوں، تم دنیاوی تجارت کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری تجارت دنیا میں معمولی انداز میں تمہیں مشقتوں سے بچا لے، دشواریوں سے بچا لے اور پریشانیوں سے بچا لے، مگر یہ دنیا کی تجارت مال و دولت تو حاصل کر سکتے ہو، مگر اس کے ذریعے سے تم جہنم کے دائمی سخت ترین عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اے میرے مومن بندو، جو تجارت میں تم کو بتا رہا ہوں وہ ایسی عظیم ترین تجارت ہے کہ اگر تم نے اسے اختیار کر لیا، ایمان لے آئے اور جہاد بالمال بھی کیا، جہاد بالنفس بھی کیا،
دیا تو پھر میں تمہیں خدا ہو کر گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ تمہاری تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ اگر ہمارا قرآن مقدس پر ایمان ہے اور ہے یقیناً تو ہمیں پھر اس تجارت پر بھی یقین رکھنا چاہیے اور اس تجارت کے میدان میں بھی ہمیں قدم رکھنا چاہیے، تب تو ہم بہترین تاجر ہیں، ورنہ بہترین تاجر نہیں ہیں۔ تو ایسی تجارت کرنے والے حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی سے شاد کام ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اسی آیت کریمہ کے آگے یہ سورہ صف کی آیت کریمہ، 2 آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، یعنی تنجیکم من عذاب علیم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہ بھی اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے۔ تو اللہ نے گویا کہ مہر مار دی کہ جو لوگ اس طرح کی انداز کی تجارت کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور جن کو اللہ کامیاب و کامران کہہ دے دنیا کی کوئی طاقت ان کو ناکام نہیں کہہ سکتی ہے، ناکام نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی ہم سے خطاب ہے۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں، اور بد نصیب بھی ہیں، خوش نصیب بھی ہیں، بد نصیب بھی ہیں۔ خوش نصیب اس لیے ہے کہ ہمارا رب ہم سے خطاب فرما رہا ہے، وہ خالق و مالک ہو کر ہم سے گفتگو فرما رہا ہے، اور بد نصیب اس لیے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی دنیا کی چکر بندیوں میں ایسے مست ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن مقدس تو اس لیے ہے کہ بس تلاوت کر لی جائے، برکتیں لوٹ لی جائے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے قرآن خوانی کروا دی جائے، محبوب سبحانی میں آفس میں جا کر لکھوا کر 15-20 بچوں کو لے جائیں، گھر میں تلاوت کروا لیں بس۔ اور قرآن مقدس کا کیا مقصد ہے؟ یا یہ کہ گھر میں جب تعمیری کام شروع ہو تو ایک چھوٹی سی طاق گھر کے کونے میں بنا دی جائے، وہاں قرآن مقدس اس لیے رکھا جائے تاکہ برکتیں مل جائیں، شیاطین گھر سے نکل جائیں۔ یا یہ کہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ کسی بابا نے کہا تھا کہ بقرہ کی تلاوت کرو، گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے، جنات نکل کر چلے جائیں گے۔ اس سے زیادہ کیا؟ یا پھر چوما چاٹی کر لیتے ہیں، قرآن مقدس اٹھایا چوما سینے سے لگایا پھر رکھ دیا، یا یہ کہ اس کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو کیا قرآن مقدس اسی لیے نازل ہوا ہے کہ صرف قسم کھا لی جائے، چوم کر رکھ دیا جائے، تلاوت کر لی جائے اس نیت سے کہ برکتیں نازل ہو جائیں، گھر بار بنایا جائے تو اس میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرا دی جائے، بس یہی مقصد ہے قرآن مقدس کے نزول کا؟ اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا تو ہم نے پھر قرآن مقدس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، ہم نے قرآن مقدس کو سمجھا نہیں ہے۔ پھر بلا شبہ قرآن مقدس پڑھنے سے برکتیں ملتی، اس کا کون منکر ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس کی تجلیات، انوار اور برکات کے سامنے کسی قسم کی نحوست ٹک نہیں سکتی ہے، اس کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ مگر قرآن مقدس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رہنمائی تو درکنار، قرآن مقدس کو دیکھ کر صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی بھی توفیق ہم کو نہیں ملتی ہے۔ دنیا بھر کے سارے کام کر لیں گے، مگر جب قرآن مقدس پڑھنے کی باری آئے گی تو ہم اپنے باپ کے لیے سارے ثواب کرنے کے مکلف نہیں ہیں، ہم بچوں کو بلائیں گے مدرسے کہ وہ کریں گے باپ کے لیے سارے ثواب، جو کہ خود کا قرآن سے ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہیکڑی بازی اتنی، گنڈا گردی اتنی کہ اگر محلے کے امام صاحب سے کچھ معاملہ ہو گیا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اپنی الگ تنہا نماز پڑھیں گے، جبکہ قرآن مقدس خود صحیح نہیں ہے۔ امامت کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیچھے پڑھنے والوں کی نمازیں امام کی قرات کے صدقے میں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھنے کا عادی ہے یا امام کے پیچھے نماز دہرانے کا عادی، پھر اپنی قرات کا جائزہ لے لے وہ کہ ہماری قرات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اگر قرات آپ کی غلط ہے، یقیناً غلط ہے، میں مسجد کے اندر گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں 99% مسلمانوں کی قرات غلط ہے، آپ صحیح کریں، آپ چیک کروا لیں جا کر کے۔ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ ہم قرآن مقدس کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں، کتنی زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ کے ڈھنگ سے تجوید کے ساتھ قرآن مقدس نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ارے بھئی کیا آپ 50 کام کر رہے ہیں، ہر کام میں آپ دماغ لگاتے ہیں؟
زبان ہے، تنقیدیں کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنا دماغ نہیں کہ ہم سوچیں کہ کلام الہی ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ ہم سے خطاب فرما رہا ہے تو ہم کلام الہی کو پڑھ نہیں سکتے ٹھیک سے، سمجھنا تو درکنار۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس میں حقیقی کامیابی کا ذکر ہے، جا بجا، ایک دو مقام پر نہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دل میں تقوی پیدا کرو، خشیت پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل ٹھیک بات کہنا، درست بات کہنا۔ اگر تم مومن ہو، اے مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، یہ اللہ ہم سے فرما رہا ہے، اے مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں اس کو روک کر وہ شعر کہتا ہوں، بہت پیارا شعر کسی نے کہا ہے، مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لینا تو بہت آسان ہے، اسلامی کردار میں ڈھل جانا بہت مشکل کام ہے، داڑھی رکھ لینا بھی آسان ہے، ٹوپی لگا لینا بہت آسان ہے، مگر اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیمات، اسلامی تمدن میں ڈھل کر زندگی گزارنا معمولی کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو توفیق دے۔ اچھے اچھے بدبخت ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو بھنک نہیں لگتی، شیطان ان کو ایسا پھنسا دیتا ہے اپنے جال میں کہ وہ سمجھتے کہ بس ہم ہی پیرے مغاں ہیں، ہم کامیاب و کامران، اور شیطان کو چیلے بن کر زندگی بھر گزارتے ہیں زندگی اپنی، ان کو بھنک نہیں لگتی کہ ہم شیطان کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اسلام کے نام پر دھبا ہیں، کلنک ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، زبان کا استعمال صحیح کرو، تمہاری زبان سے، تمہارے اعمال سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر انسان مومن تقوی کی دولت حاصل کر لے اور درست بات کہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم، یہ بشارت ہے کہ اللہ اگر تمہارے اعمال میں کچھ کمیاں رہ جائیں گی تو تمہارے اعمال کی وہ اصلاح فرما دے گا، نظر انداز کر دے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں میں کچھ کمیاں ہیں ان کو نظر انداز کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، آگے مزید بشارت کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، پیروی کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب غور فرمائے، پروردگار عالم جس کو بڑی عظیم ترین کامیابی کہہ دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ عظیم ترین کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، جہاد بالمال، جہاد بالنفس کرنے والے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے والے، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ مومنین کاملین ہیں، وہ عظیم ترین مومنین ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کو جنت کی بشارت دی ہے، کامیابی کی ضمانت دی ہے اور سعادت مندی کی ضمانت دی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مومن ہیں تو بس ہم نے تیر مار لیا۔ اگر ایمان کے بعد اعمال صالحہ نہیں ہوئے تو ایمان بھی جا سکتا ہے، ایمان رخصت ہو سکتا ہے۔ اعمال صالحہ ایمان کو بچاتے ہیں، یہ پوائنٹ کے بعد یاد رکھیے گا۔ کتنے ہی ایسے مومن ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جوا بازی میں، شراب نوشی میں، گالی گلوچ میں، لڑائی جھگڑے میں، چغلی غیبت میں ڈھال دیا، پھر آگے چل کے ان سے کفر سرزد ہو گئے، اب کافر ہو گئے، ایمان گیا ان کا۔ ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو پھر اس میں تیل ڈالنا پڑتا ہے اعمال صالحہ کا۔ نیکیوں کا انسان جتنا تیل ڈالے گا اتنا ہی شمع تیزی کے ساتھ روشن ہوگی اور پورے وجود کو انسان کے منور کرے گی۔ تو کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم تو سنی ہیں، ٹناٹن سنی ہے، باقی سب کھنا کھن اس کے اندر کھوکھلا معاملہ ہے، تو ٹناٹن سنی ہونے سے یقیناً ٹھیک ہے، بہت سعادت مندی کی بات ہے، مگر اگر ایمان کے بعد آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے تو پھر ایمان بھی جا سکتا ہے نا، اور ایمان گیا تب کیا ہوگا پھر؟ تو وہی ہوگا دائمی عذاب جہنم کا۔ اس لیے ہم اسلاف کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کی،
تابعین نظام بخشے بخشائے تھے، بارہا حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی. صحابہ کرام میں کتنے ہی ایسے ہیں کہ نام لینے کر بشارت دی، مگر ایسا خوف ان کے اندر تھا اللہ رب العزت کا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے. عمر فاروق اعظم جو پورے عالمی اسلام کے خلیفۃ المسلمین تھے، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. اگر فرات کے دریا کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، کیونکہ میں ذمہ دار، میں خلیفہ ہوں. حضرت سیدنا امام زین العابدین نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تو بدن کا کپ کپی طاری ہو جاتی. حج بیت اللہ کے لیے جاتے تو منہ سے لبیک نہیں نکلتا، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. یہ خوف خدا کا عالم تھا. ایمان کے بعد جتنا زیادہ انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو پھر اتنا ہی زیادہ ایمان میں کمال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر انسان مومن کامل بن کر اللہ کے محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے. اور اعمال میں اگر کمیاں ہوتی چلی جائیں تو ایمان کے چراغ بھی دھیرے دھیرے بجھتا چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ چراغ بھی دھیرے سے مکمل طریقے سے گل ہو جاتا ہے، اس میں دمخم باقی نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی حیثیت ہے. اس لیے آپ ایک مزاج بنائیے کہ اپنے اندر گریباں میں جھانک، میں بھی اس میں شریک ہوں، مجھے بھی اپنا مزاج بنانا چاہیے. میں بنا رہا ہوں، آپ بھی بنائیے کہ ہمیشہ گریباں میں جھانکیں کہ نیکیوں میں ہمارے اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. مومن تو ہم ہیں، جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ غلطیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر کسی کی ذات سے اس طرح گناہ سرزد ہو رہے ہیں کہ وہ اعمال صالحہ کی جانب مکمل طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہا، اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ رہی ہیں، تو پھر اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے ہلاکت آنے سے پہلے. امام راضی نے کسی مقام پر غالباً احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ سدھرنے کی ایک عمر ہوتی، 40 سال کی عمر سدھرنے کی ہوتی. 40 سال تک اگر کوئی انسان سدھر نہ سکا تو پھر وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، سمجھ لیں آپ. اس لیے اصلاح کی ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس کے اندر اگر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو نیکیاں بھی ہوں گی، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی. آپ نظر اچھائیوں پر رکھیں. کمیاں تھوڑی موڑی سب کے اندر ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور دنیا میں ہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. انبیاء کرام معصوم تھے، فرشتے معصوم ہیں، اور انسان باقی کچھ اور نفوس قدسیہ محفوظ ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے بچا کے رکھا. باقی انسان خطا نسیان سے مرکب ہے. تو اب کسی کی نیکیاں زیادہ ہیں اور چھوٹی موٹی برائیاں بھی ہیں تو پھر ان کو نظر انداز کیا جائے. کسی کی برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو پھر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے اندر بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر نیکیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں زیادہ ہیں، اور خود انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں. لہذا اگر ہمارا اسلامی بھائی ہمیں آئینہ دکھائے کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو پھر اس کی بھی اصلاح، اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. اگر واقعی ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنے کی کامل طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دو بار نہیں، سینکڑوں بار قرآن مقدس کے اندر اعمال صالحہ کا مطالبہ کیا ہے. اگر ایمان کے بعد نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کامیاب و کامران لوگوں کا جہاں ذکر کرتا وہاں ایمان کے بعد نیکیوں کا ذکر نہیں فرماتا. ایمان کے بعد نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے اور پھر کامیابی کی بشارت دی ہے. اس لیے ایمان سب کچھ ہے، ایمان بہت کچھ ہے، مگر ایمان ہی سب کچھ نہیں ہے. ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا مقام ہے، اور اعمال صالحہ میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام مرتبہ نماز کا ہے. جو انسان اپنے ایمان کی قدر سمجھتا ہے وہ انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، کبھی نمازوں کو نہیں ترک کر سکتا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.